محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ جو ہے وہی موقوف رہی. اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش جو ہے یا یہ وہی کا موقوف ہونا چند دنوں کے لیے تھا، اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے. اور یہ جو مشہور ہے کہ وہی 2 سال یا 2.5-3 سال کے لیے موقوف رہی، یہ درست نہیں ہے. وہی کی اس عارضی بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین تھے اور غمگین تھے، اور آپ حیران اور پریشان بھی تھے. چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی ایک روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں. لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے ہیں محمد آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے. اور پھر جب آپ کی وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو پھر آپ اس کام کے لیے نکلتے. لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبریل نمودار ہو کر پھر وہی الفاظ دہراتے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو بخاری میں جو ہے روایت موجود ہے، یہ امام بخاری نے اس کو متصل اور جو ہے موقوف بیان نہیں کیا، بلکہ یہ جو امام زہری ہیں ان کے بلاغات میں سے ہے، یعنی اس کی سند جو ہے درست نہیں ہے اور یہ موصول نہیں ہے. باقی تفصیل ہم پھر بیان کرتے ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چند روزہ بندش کے بعد آپ پر جو خوف تھا وہ جو ہے پھر رخصت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دوبارہ جو ہے وحی کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے، یہ جو ہے اس کا مقصد تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ میں اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور جبریل آپ کے پاس وحی لے کر آئے ہیں، جیسے ورقہ کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور اطمینان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق اور انتظار ہو گیا کہ دوبارہ جو ہے وحی آئے. تو پھر جبریل دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھ پر اچانک جو ہے آسمان سے مجھے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں یعنی غار ہیرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر یہ آیات جو ہے نازل کیں والرجز فہجر تک، اور پھر نزول وحی میں جو ہے گرمی آ گئی اور وہ پے در پہ نازل ہونے لگی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی عارضی بندش تھی، اس کے بعد دوبارہ وحی کا جو نزول ہے اس کا تذکرہ. اس میں چند ایک باتیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ عارضی بندش جو تھی بہت تھوڑے وقت کے لیے تھی، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وحی بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم پر آتی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی تھی، اور وحی بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، جو اس میں عارضی توقف جو ہے اللہ کے حکم سے ہو جاتا تھا. دوسری وہ روایت جس کو عموماً جو ہے لوگ پیش بھی کرتے ہیں کہ یہ بخاری میں ہے، تو بخاری میں جو ہے جو روایت موصول نہیں ہوتی، جن کو امام بخاری موصولاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ذکر نہیں کرتے، تو وہ جو ہے جیسے یہ امام زہری نے جو ہے بالغنی کر کے کہا کہ جو ہے یا بالغنا ہم تک یہ بات پہنچی. تو اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو جو ہے بلاغات کہا جاتا ہے، اور ان کی سند جو ہے وہ اس کو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو صحیح کہا جائے، بلکہ یہ کمزور اور ضعیف ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ روایت درست نہیں ہے، اور نہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لڑکانے کا ارادہ کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خودکشی کا ارادہ کیا. اس کے بعد وحی کا دوبارہ آنا، تو اس میں ایک تو حکمت یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر انتظار اور شوق پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے. اور پھر اس کے بعد وحی کی دوبارہ جو ہے وحی کا آنا، تو اس میں پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں
اور آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ رب العالمین نے یہ طاقت اور قوت ان کو دی تھی، تو بہرحال وحی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ایک بار اس وحی سے اور جبریل کی ہیبت سے اور اس طرح آسمان کے درمیان میں ان کے کرسی پر بیٹھنے سے اللہ کے رسول کو حیران ہوئی۔ آپ گھر آ گئے، پھر کہا مجھے چادر اڑا دو، پھر یہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی یا ایھا المدثر، اور پھر اس کے بعد وحی جو ہے مسلسل آنے لگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔